یہ ہے پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ جی۔ مقصد اس کا بظاہر یہ ہے کہ پنجاب میں جو ضروری اشیاء ہیں ان کی قیمتوں کو قابو میں رکھا جائے اور یہ جو مصنوعی مہنگائی ہوتی ہے یا ناجائز منافع خوری اسے روکا جائے۔ بالکل۔ ہمارے پاس اس ایکٹ کا پورا متن ہے تو کوشش کریں گے کہ اس کی تفصیلات کو سمجھیں، دیکھیں کہ یہ قانون ہے کیا، کیسے کام کرے گا اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ جی بالکل، اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے والے جو قوانین ہوتے ہیں نا، ان کا تعلق تو سیدھا عوام کی روزمرہ زندگی سے ہوتا ہے اور کاروباری طبقے کے کام سے بھی۔ صحیح۔ تو اس قانون کا مقصد تو یہی لگتا ہے کہ بھئی جو ضروری چیزیں ہیں وہ صحیح قیمت پر ملیں اور سب تک منصفانہ طریقے سے پہنچیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار بنایا گیا ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دفعہ 1، بنیادی باتیں۔ قانون کا نام تو ہم نے بتا دیا، پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024۔ جی۔ اور یہ پورے پنجاب میں لاگو ہے، اور اہم بات یہ کہ یہ فوری طور پر نافذ ہو گیا ہے، یعنی 14 جون 2024 سے۔ جی ہاں، یہ تو ہو گیا اس کا تعارف۔ اب اصل چیز ہے کہ اس میں جو مختلف اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں ان کا مطلب کیا ہے۔ دفعہ 2 میں یہ سب بتایا گیا ہے۔ اچھا۔ مثلاً سب سے پہلے تو ضروری اشیاء یعنی ایسینشل کموڈیٹیز کیا ہیں؟ تو قانون کہتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس ایکٹ کے آخر میں ایک فہرست یعنی شیڈیول دی گئی ہے اس میں شامل ہیں۔ ٹھیک ہے، اور جو لوگ اس کاروبار سے جڑے ہیں جیسے ڈیلر۔ ہاں، ڈیلر کا مطلب ہے کوئی بھی شخص جو یہ چیزیں بیچتا ہے، چاہے وہ تھوک کا کام کرتا ہو یا پرچون کا، یعنی ہول سیلر ہو یا ریٹیلر۔ بالکل۔ پھر پروڈیوسر ہے، یعنی جو چیز بناتا ہے یا پیدا کرتا ہے، اور امپورٹر وہ جو باہر سے منگواتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئے کاروباری لوگ۔ اب انتظامی حوالے سے کون کون ہے؟ انتظامی لحاظ سے بھی کچھ خاص ترامیم ہے۔ ایک تو پرائس کنٹرول کونسل بنائی گئی ہے۔ اچھا۔ پھر صوبائی کنٹرولر جنرل کا ایک عہدہ ہے۔ یہ اختیار سیکرٹری صنعت و تجارت پنجاب کے پاس ہے۔ یعنی سیکرٹری انڈسٹریز۔ جی، اور ہر ضلع کی سطح پر قیمتوں اور رسد کا کنٹرولر مقرر کیا گیا ہے، جو کہ متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر یعنی ڈی سی ہوگا۔ یعنی ڈی سی ضلع میں یہ کام دیکھے گا۔ جی ہاں، اور ان کی مدد کے لیے ایک ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی بھی ہوگی۔ تو یہ ترامیم ایک طرح سے واضح کر دیتی ہیں کہ کون کیا ہے اور اختیارات کہاں ہیں۔ چلیں، اختیارات کی بات آئی ہے تو دفعہ 3 میں اسی پرائس کنٹرول کونسل کے قیام کا ذکر ہے۔ اس میں کون کون شامل ہے؟ یہ ایک اعلیٰ سطح کی کونسل ہے۔ اس کی سربراہی وزیر صنعت و تجارت کریں گے، یعنی چیئرپرسن؟ جی، چیئرپرسن، اور اراکین میں وزیر زراعت، وزیر خوراک، چیف سیکرٹری اور جو متعلقہ محکمے میں ہیں ان کے سیکرٹریز شامل ہیں۔ اور کیا مزید لوگ شامل ہو سکتے ہیں؟ ہاں، چیئرپرسن کو اختیار ہے کہ وہ مزید اراکین بھی نامزد کر سکتے ہیں۔ تو یہ کونسل کرے گی کیا؟ اس کا کردار کیا ہے؟ بنیادی طور پر یہ پالیسی بنانے اور نگرانی کرنے والا ادارہ ہے۔ اس کے ذمے ہے کہ مختلف مارکیٹوں سے قیمتوں کی معلومات اکٹھی کریں، جو قیمتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا جائزہ لے، یہ دیکھے کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، اور مجموعی طور پر قانون پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کرے۔ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ یہ کمانڈ سینٹر ہے۔ ٹھیک، تو یہ تو ہو گئی پالیسی ساز کونسل۔ اب اصل اختیارات، مطلب زمین پر کام کرنے کے اختیارات، وہ کس کے پاس ہیں؟ دفعہ 4 میں اس کا ذکر ہے نا؟ جی ہاں، دفعہ 4 بہت اہم ہے۔ یہ کونسل کو، صوبائی کنٹرولر جنرل کو اور ضلعی کنٹرولر یعنی ڈی سی کو بہت وسیع اختیارات دیتا ہے۔ کیا قسم کے اختیارات ہیں یہ؟ یہ اختیارات تقریباً ہر پہلو کا احاطہ کرتی ہیں جو قیمتوں اور سپلائی سے متعلق ہو سکتا ہے، جیسے کسی بھی علاقے میں کسی بھی ضروری شے کی خرید و فروخت کی زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کرنا، یعنی ریٹ فکس کرنا۔ بالکل۔ پھر اشیاء کی پیداوار اور ذخیرہ اندوزی کو منظم کرنا، لائسنس یا پرمٹ کے ذریعے چیزوں کی نقل و حمل اور تقسیم کو ریگولیٹ کرنا۔ اچھا، یہ ذخیرہ اندوزی والی بات اہم ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو چیزیں عام طور پر بیچنے کے لیے رکھی جاتی ہیں
انہیں فروخت سے روکا نہیں جا سکتا؟ جی بالکل، یہ خاص طور پر لکھا گیا ہے تاکہ مصنوعی قلت پیدا نہ کی جا سکے۔ صحیح۔ اس کے علاوہ حکام کسی بھی شخص کو جس کے پاس ضروری اشیاء کا ذخیرہ ہو، حکم دے سکتے ہیں کہ وہ یہ ذخیرہ ایک مخصوص قیمت پر مخصوص لوگوں کو فروخت کرے۔ اوہ، یہ بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ کوئی پروڈیوسر یا ڈیلر کسی چیز کی کتنی زیادہ سے زیادہ مقدار اپنے پاس رکھ سکتا ہے، یعنی اسٹاک کی حد مقرر کرنا۔ ٹھیک ہے۔ معلومات اکٹھی کرنے کا اختیار، کاروباری ریکارڈ جیسے کھاتے، کتابیں، اکاؤنٹس، ان کو معائنے کے لیے طلب کرنے کا اختیار بھی ہے۔ اور دکانداروں کے لیے کیا ہے؟ کیا انہیں قیمتیں لگانی ہوں گی؟ جی ہاں، دفعہ 4 میں یہ بھی شامل ہے کہ درآمد کنندگان، پروڈیوسرز، ڈیلرز وغیرہ کو پابند کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی اشیاء پر قیمتیں لکھیں اور قیمتوں کی فہرست نمایاں جگہ پر لگائیں۔ یہ تو صارفین کے لیے بہت اچھا ہے۔ بالکل، اور پھر آتے ہیں وہ اختیارات جو نفاذ کے لیے سخت سمجھے جا سکتے ہیں۔ جیسے مجاز افسران کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی احاطے، دکان، گودام، حتیٰ کہ گاڑی یا کسی اور سواری میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی وقت؟ اگر انہیں شبہ ہو کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہو رہی ہے یا ہونے والی ہے، اور تلاشی کے دوران وہ ایسی اشیاء یا متعلقہ ریکارڈ قبضے میں لے سکتے ہیں۔ اسی میں لائسنس یا پرمٹ جاری کرنے اور ان کی فیس وصول کرنے کا اختیار بھی شامل ہے۔ اور اگر خلاف ورزی ثابت ہو جائے تو پھر اشیاء کو ضبط کرنے یعنی کانفسکیٹ کرنے اور کاروباری جگہ کو سیل کرنے کا اختیار بھی ہے، لیکن اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ ایک تو صفائی کا موقع دینا ہوگا اور دوسرا وجوہات تحریری طور پر درج کرنی ہوں گی۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک بات ہے جو بہت بہت اہم ہے اور جس پر شاید زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ دفعہ 4 ذیلی دفعہ 2 شق کے آخر میں اور پھر آگے چل کر دفعہ 5 کی ذیلی دفعہ 4 میں بھی یہ بات دہرائی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اس ایکٹ کے تحت جو تلاشی لی جائے گی، جو چیزیں ضبط کی جائیں گی یا بحق سرکار ضبطی ہوگی فار فیچر، اس پر ضابطہ فوجداری یعنی کوڈ آف کرمنل پروسیجر CRPC کے جو عمومی قواعد ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے۔ اوہ، اس کا کیا مطلب ہوا عملی طور پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کارروائیوں کے لیے وہ تفصیلی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی جو عام طور پر CRPC کے تحت لازمی ہوتا ہے، جیسے شاید میجسٹریٹ سے وارنٹ لینا یا گواہوں کی موجودگی وغیرہ۔ یہ شاید اس لیے کیا گیا ہے تاکہ کارروائی تیز ہو سکے۔ لیکن اس سے تو جو عام قانونی تحفظات ہوتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک اہم قانونی نقطہ ہے۔ اس سے اختیارات کا استعمال زیادہ تیز اور براہ راست ہو سکتا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ کیا اس سے غلط استعمال کا خطرہ تو نہیں بڑھے گا؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں دفعہ 5 پر۔ یہ خاص طور پر صوبائی کنٹرولر جنرل کے بارے میں ہے، جو ہم نے دیکھا کہ سیکریٹری صنعت ہیں۔ جی، وہ اپنے اختیارات کسی دوسرے افسر کو، مطلب اپنے ماتحت کسی افسر کو تفویض بھی کر سکتے ہیں، اور جیسا ہم نے پہلے ذکر کیا، ہر ضلع کا DC بھی اپنے ضلع میں قیمتوں اور رسد کا کنٹرولر ہے، اور وہ بھی صوبائی کنٹرولر جنرل کے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ تو دفعہ 5 میں انہیں مزید کیا اختیارات دیے گئے ہیں؟ دفعہ 5 کی ذیلی دفعہ 4 کچھ مزید مخصوص اختیارات دیتی ہیں۔ یہ اختیارات صوبائی کنٹرولر جنرل، ان کا مقرر کردہ کوئی افسر یا پھر ضلعی کنٹرولر یعنی DC استعمال کر سکتا ہے، لیکن DC کے لیے شرط ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ پرائس کنٹرول کمیٹی سے مشاورت کرے گا۔ اچھا، کیا ہیں یہ اختیارات؟ ان میں شامل ہے کہ وہ پروڈیوسر، ڈیلر یا امپورٹر سے ماہانہ بنیادوں پر یا جب بھی ضرورت سمجھیں ان کے کام سے متعلق ریکارڈ مانگ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ کسی بھی تجارتی انجمن یعنی ٹریڈ ایسوسی ایشن کے دفتر میں داخل ہو کر تلاشی لے سکتے ہیں اور وہاں سے ملنے والی معلومات کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ یعنی تاجر تنظیموں کے دفتروں میں بھی جا سکتے ہیں؟ جی، قانون میں یہ اختیار دیا گیا ہے۔ وہ کسی بھی ذریعے سے کوئی بھی دستاویز یا ریکارڈ طلب کر سکتے ہیں۔ اور قیمتوں کے حوالے سے؟ ہاں، ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے مختلف برانڈز ہیں یا مختلف کوالٹیز ہیں تو وہ ہر ایک کے لیے الگ الگ زیادہ سے زیادہ قیمت مقرر کر سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے چائے کی پتی کے مختلف برانڈز؟ بالکل، اور قیمتیں طے کرنے کے لیے وہ وفاقی یا صوبائی حکومت کے دوسرے اداروں سے بھی ریکارڈ یا مدد لے سکتے ہیں۔ اور
پھر وہی ضبطی اور سیل کرنے والا اختیار۔ جی، وہ اختیار یہاں بھی دہرایا گیا ہے۔ خلاف ورزی پر اشیاء ضبط کرنا اور کاروباری جگہ سیل کرنا، صفائی کا موقع دینے اور وجوہات ریکارڈ کرنے کے بعد۔ اور وہی سی پی سی والی بات کہ اس کا اطلاق تلاشی اور ضبطگی پر نہیں ہوگا۔ یہ اختیارات تو واقعی بہت زیادہ لگ رہے ہیں۔ جی، نفاذ کرنے والے اداروں کو کافی طاقت دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ان اختیارات کو استعمال کر کے قیمتیں مقرر کیسے کی جائیں گی؟ یہ دفعہ 6 میں ہے۔ جی، دفعہ 6 قیمتوں کے تعین کا طریقہ بتاتا ہے۔ کونسل کی جو عمومی ہدایات ہوں گی ان کے مطابق صوبائی کنٹرولر جنرل یا ان کا مجاز آفیسر یا ضلعی کنٹرولر ڈی سی ضروری اشیاء کی زیادہ سے زیادہ قیمتیں مقرر کر سکتے ہیں۔ کیا یہ قیمتیں پورے صوبے میں ایک جیسی ہوں گی؟ ضروری نہیں۔ قانون کہتا ہے کہ مختلف علاقوں کے لیے یا لین دین کے مختلف مراحل کے لیے جیسے ہول سیل اور ریٹیل الگ الگ قیمتیں مقرر کی جا سکتی ہیں، اور یہ بھی بتایا جا سکتا ہے کہ یہ قیمت کتنے عرصے کے لیے مقرر کی گئی ہیں۔ اور اگر حالات بدل جائیں تو پھر ان مقررہ قیمتوں کا جائزہ لیا جا سکتا ہے یا حکم کی مدت میں توسیع کی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایسا کرنے کی وجوہات تحریری طور پر درج کرنا ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں دفعہ 7 پر، جو براہ راست دکانداروں یا بیچنے والوں سے متعلق ہے۔ جی، یہ بہت واضح شک ہے۔ کوئی بھی شخص جو کوئی ضروری شے بیچ رہا ہے یا دوبارہ بیچ رہا ہے، وہ اسے مقررہ کردہ زیادہ سے زیادہ قیمت سے زیادہ قیمت پر نہیں بیچ سکتا۔ یہ تو سیدھی سی بات ہے۔ اور اسی میں یہ بھی لازم کیا گیا ہے کہ ہر فروخت کنندہ اپنی دکان پر یا کاروباری جگہ پر نمایاں طور پر مقررہ قیمتوں کی فہرست آویزاں کرے گا، تاکہ خریدار کو پتہ ہو۔ بالکل، یہ صارفین کے حقوق کے تحفظ کے لیے بہت اہم ہے۔ اچھا، فرض کریں کوئی دکاندار خلاف ورزی کرتا ہے، زیادہ قیمت لیتا ہے اور اس کی اشیاء ضبط ہو جاتی ہیں، تو ان ضبط شدہ اشیاء کا کیا ہوگا؟ کیا وہ ضائع ہو جائیں گی؟ نہیں، دفعہ 8 اس کا طریقہ بتاتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جو اشیاء اس ایکٹ کے تحت ضبط کی جائیں انہیں موقع پر ہی یعنی وہیں پر مقررہ قیمتوں پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ وہیں بیچ دیں گے، اور جو پیسے آئیں گے ان کا کیا ہوگا؟ وہ پیسے ایک منافع بخش بینک اکاؤنٹ میں جمع کرائے جائیں گے، پھر انتظار کیا جائے گا کہ مقدمے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر مقدمے کے بعد ملزم بری ہو جاتا ہے تو وہ رقم اسے واپس کر دی جائے گی، لیکن اگر اسے سزا ہو جاتی ہے تو وہ رقم حکومت کے خزانے میں جمع ہو جائے گی، یعنی بحق سرکار ضبط ہو جائے گی۔ اور یہ سزا کے علاوہ ہے؟ جی ہاں، یہ اس ایکٹ کے تحت دی جانے والی قید یا جرمانے کی سزا کے علاوہ ایک اضافی کارروائی ہے۔ ٹھیک ہے، اب نگرانی کے لیے معلومات کیسے حاصل کی جائیں گی؟ دفعہ 9 اس بارے میں ہے۔ جی، دفعہ 9 تمام ڈیلرز، امپورٹرز، پروڈیوسرز یا کوئی بھی جو ان اشیاء کی فروخت سے وابستہ ہے انہیں پابند کرتا ہے کہ اگر صوبائی کنٹرولر جنرل یا ان کا مجاز آفیسر تحریری حکم دے تو وہ اپنی پیداوار، درآمد، خریداری، سٹاک، فروخت یا تقسیم سے متعلق تمام ضروری معلومات فراہم کریں۔ یعنی حساب کتاب دینا ہوگا؟ جی، یہ معلومات حکام کو مارکیٹ کی صورتحال سمجھنے اور قیمتوں کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دینے کے لیے ہیں۔ اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر، یعنی سزاؤں پر۔ دفعہ 10، اگر کوئی اس قانون کی یا اس کے تحت جاری کردہ حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ سزا کافی سخت ہے۔ 3 سال تک قید یا 5 لاکھ روپے تک جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہیں۔ 3 سال قید یا 5 لاکھ جرمانہ یا دونوں؟ یہ تو کافی ہے۔ جی، لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے جو اسے مزید سخت بناتا ہے، وہ ہے بار بار جرم کرنے والوں کے لیے، یعنی ریپیٹ افینڈرز کے لیے۔ بالکل۔ اگر کوئی شخص اس قانون کے تحت ایک بار سزا پا چکا ہے اور پھر دوبارہ اسی قسم کا جرم کرتا ہے تو اس کے لیے کم از کم سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ کم از کم سزا وہ کتنی ہے؟ کم از کم 1 مہینہ قید یا کم از کم 45,000 روپے جرمانہ یا دونوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی کاروباری جگہ 7 دن تک سیل بھی کی جا سکتی ہے۔ یعنی دوسری بار پکڑے جانے پر کم از کم 1 مہینہ جیل یا 45,000 جرمانہ لازمی ہے، اور دکان بھی بند ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے ایک بہت سخت پیغام ہے۔ اور ان جرائم کی قانونی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ عام جرائم جیسے ہیں؟ نہیں، دفعہ 11 انہیں خاص نوعیت دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس قانون کے تحت ہونے والے تمام جرائم قابل دستاندازی، کوگنیزبل ہوں گے
اور ناقابل ضمانت نان بیلیبل ہوں گے۔ قابل دستاندازی اور ناقابل ضمانت، اس کا عام آدمی کے لیے کیا مطلب ہے؟ قابل دستاندازی یعنی کوگنیزیبل کا مطلب ہے کہ پولیس کو اگر شک ہو کہ یہ جرم ہوا ہے تو وہ ملزم کو بغیر وارنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے۔ اچھا۔ اور ناقابل ضمانت یعنی نان بیلیبل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضمانت کبھی ملے گی ہی نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ ضمانت ملنا ملزم کا حق نہیں ہوگا۔ یہ مکمل طور پر عدالت کی ثوابدید پر ہوگا کہ وہ ضمانت دے یا نہ دے۔ تو مطلب گرفتاری آسان اور ضمانت مشکل؟ جی، یہ دونوں باتیں ان جرائم کی سنگینی کو ظاہر کرتی ہیں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فوری اور سخت کارروائی کا اختیار دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، کوئی حکم غلط دیا گیا ہے یا سزا غلط ہوئی ہے، تو کیا اس کے پاس اپیل کرنے کا کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، قانون میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ دفعہ 12 میں اس کا طریقہ کار ہے۔ 2 سطحیں ہیں اپیل کی۔ کیا ہے وہ؟ پہلی سطح، اگر حکم ضلعی کنٹرولر یعنی ڈی سی نے دیا ہے تو اس کے خلاف اپیل 7 کام کے دنوں کے اندر متعلقہ ڈویژنل کمشنر کو کی جا سکتی ہے، اور کمشنر کا جو فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا۔ یعنی کمشنر کے فیصلے کے بعد مزید اپیل نہیں؟ اس شک کے مطابق کمشنر کا فیصلہ حتمی ہے۔ دوسری سطح، اگر حکم صوبائی کنٹرولر جنرل یا ان کے مجاز افسر نے دیا ہے تو اس کے خلاف اپیل 15 کام کے دنوں کے اندر کونسل کی بنائی ہوئی ایک خصوصی اپیل کمیٹی کو کی جا سکتی ہے، اور اس کمیٹی کا فیصلہ بھی حتمی ہوگا۔ تو اپیل کا راستہ موجود ہے، لیکن محدود مدت کے اندر، اور فیصلہ حتمی ہوگا۔ جی، یہ طریقہ کار متاثرہ فریق کو اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اچھا، قانون صرف اصل جرم کرنے والے کو ہی پکڑتا ہے یا اس میں مدد کرنے والے کو بھی؟ دفعہ 13 اس بارے میں ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی کسی حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صرف کوشش بھی کرتا ہے یا اس میں کسی کی مدد کرتا ہے یعنی اعانت کرتا ہے تو اسے بھی اصل خلاف ورزی ہی سمجھا جائے گا اور وہی سزا ملے گی۔ یعنی کوشش کرنا یا مدد کرنا بھی جرم ہے؟ جی، البتہ اس میں ایک چھوٹ دی گئی ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر کوئی عام صارف مطلب عام خریدار ذاتی استعمال کے لیے کوئی ضروری چیز خریدتا ہے، چاہے وہ مقررہ قیمت سے زیادہ پر ہی کیوں نہ خریدے، جو کہ بیچنے والے کا جرم ہے، تو اس خریدار کو اعانت کا مجرم نہیں سمجھا جائے گا۔ اچھا، یعنی عام خریدار کو نہیں پکڑا جائے گا اگر وہ مہنگی چیز خرید لے؟ جی، مقصد عام خریدار کو پریشان کرنا نہیں بلکہ سپلائی سائیڈ کو کنٹرول کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک اور صورتحال، اگر خلاف ورزی کوئی فرد نہیں کرتا بلکہ کوئی کمپنی کرتی ہے یا کوئی فرم، تو پھر ذمہ دار کون ہوگا؟ دفعہ 14 اس صورتحال کو دیکھتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر خلاف ورزی کرنے والی کوئی کمپنی ہے یا کوئی کارپوریٹ باڈی یا کوئی پارٹنرشپ فرم ہے تو پھر اس کمپنی یا فرم کا ہر ڈائریکٹر، مینیجر، سیکریٹری، پارٹنر یا کوئی بھی دوسرا آفیسر یا ایجنٹ جو اس کام کا ذمہ دار تھا، اسے مجرم سمجھا جائے گا۔ یعنی سب پکڑے جائیں گے؟ قانون تو یہی کہتا ہے کہ انہیں مجرم سمجھا جائے گا، البتہ ان میں سے کوئی شخص سزا سے بچ سکتا ہے اگر وہ عدالت میں یہ ثابت کر دے کہ یہ خلاف ورزی اس کے علم اور مرضی کے بغیر ہوئی تھی، یا پھر اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی کہ یہ خلاف ورزی نہ ہو، یعنی اس نے اپنی ڈیو ڈیلیجنس کی تھی۔ اچھا، یعنی بچنے کا راستہ ہے اگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کر سکیں۔ جی، یہ کارپوریٹ ذمہ داری کا ایک عام اصول ہے جو یہاں بھی لاگو کیا گیا ہے۔ معلومات کی درستگی پر بھی قانون میں زور دیا گیا ہے۔ دفعہ 15 کیا کہتا ہے؟ دفعہ 15 غلط بیانی کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی شخص اس قانون کے تحت کوئی معلومات فراہم کرتے ہوئے جان بوجھ کر کوئی غلط بات کہتا ہے یا کسی ریکارڈ جیسے کوئی کتاب یا اکاؤنٹ میں جان بوجھ کر کوئی غلط اندراج کرتا ہے تو اسے بھی سزا ہو سکتی ہے۔ کتنی سزا؟ وہی جو اصل خلاف ورزی کی ہے، یعنی 3 سال تک قید یا جرمانہ یا دونوں۔ یعنی غلط معلومات دینا بھی اتنا ہی سنگین جرم ہے جتنا قیمت زیادہ لینا؟ جی، کیونکہ سارا نظام ہی درست معلومات پر انحصار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان تمام جرائم کی سماعت کہاں ہوگی؟ کیا عام عدالتوں میں؟ نہیں، اس کے لیے بھی خاص انتظام کیا گیا ہے۔ دفعہ 16 کہتا ہے کہ ان جرائم کی سماعت اسپیشل میجسٹریٹ کریں گے۔ یہ وہ میجسٹریٹ ہیں جو ضابطہ فوجداری یعنی CRPC کی دفعہ 14A کے تحت مقرر کیے جاتے ہیں۔ اسپیشل میجسٹریٹ، اور وہ سماعت کیسے کریں گے؟
قانون کہتا ہے کہ سماعت کا طریقہ مختصر یعنی سمری ہو سکتا ہے، جیسا کہ CRPC کے سیکشن 262 سے 265 میں دیا گیا ہے، یا پھر CRPC کے باب 20 کے تحت جو طریقہ ہے وہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ سمری ٹرائل کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ تیز ہوتا ہے؟ جی، سمری ٹرائل کا مطلب عموماً تیز رفتار کارروائی ہوتا ہے، جس میں زیادہ لمبی چوڑی شہادتیں اور رسمی کارروائیاں نہیں ہوتیں۔ اس کا مقصد مقدمات کو جلد نمٹانا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک اور دلچسپ بات بھی تھی کہ میجسٹریٹ موقع پر جا کر سماعت کر سکتا ہے۔ جی، یہ بھی دفعہ 16 میں لکھا ہے کہ اگر میجسٹریٹ کو موقع پر ہی یقین ہو جائے کہ جرم ہوا ہے تو وہ وہیں پر سماعت کر سکتا ہے۔ یہ شاید موقع پر جرمانہ کرنے یا فوری فیصلہ کرنے کے لیے اختیار دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت ہی غیر معمولی اختیار ہے۔ جی، یہ فوری انصاف یا فوری نفاذ کی ایک کوشش لگتی ہے۔ ایک اور قانونی نکتہ ہے دفعہ 17 میں ثبوت کے بوجھ یعنی برڈن آف پروف کے بارے میں۔ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جس نے الزام لگایا ہے وہی ثابت کرتا ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک مخصوص صورتحال میں اصول کو الٹ دیا گیا ہے۔ اگر کسی شخص پر الزام ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھی ہے جس کے لیے لائسنس، پرمٹ یا کسی قسم کی اجازت درکار تھی، اور اسے حکم تھا کہ وہ بغیر اجازت یہ کام نہ کرے یا چیز نہ رکھے، تو اب یہ ثابت کرنا استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کی ذمہ داری نہیں ہوگی کہ اس کے پاس اجازت نہیں تھی۔ تو پھر کس کی ذمہ داری ہوگی؟ یہ ثابت کرنے کی ذمہ داری اسی ملزم پر ہوگی کہ اس کے پاس قانونی اجازت، پرمٹ یا لائسنس موجود ہے۔ اچھا، یعنی ملزم کو خود ثابت کرنا ہوگا کہ وہ قانونی طور پر ٹھیک تھا۔ جی، اس مخصوص صورتحال میں ثبوت کا بوجھ ملزم پر ڈال دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو افسران یہ قانون نافذ کریں گے، کیا ان کے اقدامات پر کوئی سوال اٹھایا جا سکتا ہے؟ کیا ان پر مقدمہ ہو سکتا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے افسران کے تحفظ کے لیے بھی ایک شق رکھی گئی ہے۔ دفعہ 18 کہتی ہے کہ صوبائی کنٹرولر جنرل یا ان کا کوئی مجاز افسر یا ضلعی کنٹرولر اگر نیک نیتی سے ان گڈ فیتھ اس قانون کے تحت کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو ان کے اس اقدام پر ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی جیسے کوئی مقدمہ یا استغاثہ دائر نہیں کیا جا سکے گا۔ یعنی انہیں تحفظ حاصل ہے؟ جی، یہ عام طور پر ایسے قوانین میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ افسران بغیر کسی دباؤ یا بدلہ لیے جانے کے خوف کے اپنی ذمہ داریاں ادا کر سکیں۔ ٹھیک ہے، اب قانون تو بن گیا، لیکن اس کو چلانے کے لیے مزید قواعد و ضوابط کی ضرورت تو پڑتی ہیں۔ اس کا کیا انتظام ہے؟ جی، اس کے لیے بھی اختیارات دیے گئے ہیں۔ دفعہ 19 کے تحت صوبائی حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس قانون کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے قواعد یعنی رولز بنا سکتی ہے۔ اور دفعہ 20؟ دفعہ 20 کے تحت پرائس کنٹرول کونسل کو اختیار ہے کہ وہ قانون اور بنائے گئے قواعد کے تابع رہتے ہوئے سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ضوابط یعنی ریگولیشنز بنا سکتی ہے۔ یعنی حکومت رولز بنائے گی اور کونسل ریگولیشنز؟ جی، یہ انتظامی تفصیلات ہیں جو قانون کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ضروری اشیاء وہ ہیں جو شیڈول میں درج ہیں۔ کیا یہ شیڈول ہمیشہ یہی رہے گا یا اسے بدلا جا سکتا ہے؟ نہیں، اس میں لچک رکھی گئی ہے۔ دفعہ 21 کونسل کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے اس شیڈول یعنی ضروری اشیاء کی فہرست میں ترمیم کر سکتی ہے، مطلب کوئی چیز شامل کر سکتی ہے یا نکال سکتی ہے۔ یہ تو اہم ہے کیونکہ وقت کے ساتھ ضروریات بدلتی ہیں۔ جی بالکل، کون سی چیز کس وقت ضروری سمجھی جائے یہ بدل سکتا ہے۔ اس اختیار سے قانون کو حالات کے مطابق اپڈیٹ رکھنا ممکن ہوگا۔ اچھا، ایک اور قانونی نکتہ، اگر یہ قانون کسی دوسرے قانون سے ٹکرائے تو مثلاً کسی اور قانون میں قیمت کے بارے میں کچھ اور لکھا ہو؟ دفعہ 22 اس کا جواب دیتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اس قانون کا اثر بالاتر ہوگا، یعنی اگر کسی دوسرے قانون میں کوئی ایسی بات لکھی ہے جو اس ایکٹ کے تحت جاری کردہ کسی حکم سے متصادم ہے تو اس ایکٹ کے حکم کو فوقیت حاصل ہوگی۔ یعنی یہ قانون دوسرے قوانین پر حاوی ہوگا؟ جی، کم از کم ان معاملات میں جہاں ٹکراؤ ہو۔ یہ اس قانون کی اہمیت اور طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آخر میں دفعہ 23، یہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے صفائی کی شک ہے۔ اس سے پہلے ایک آرڈیننس چل رہا تھا، پنجاب پرائس کنٹرول آف ایسینشل کموڈیٹیز آرڈیننس 2023۔
یہ ایکٹ اس آرڈیننس کو منسوخ کرتا ہے۔ تو جو کام اس آرڈیننس کے تحت ہوئے تھے ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بچایا گیا ہے۔ اسی دفعہ 23 میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منسوخ شدہ آرڈیننس کے تحت جو بھی اقدامات کیے گئے تھے یا جو بھی احکامات جاری ہوئے تھے انہیں ایسے ہی سمجھا جائے گا جیسے وہ اس نئے ایکٹ کے تحت ہی کیے گئے ہیں۔ اس سے قانونی تسلسل برقرار رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا قانون کا متن۔ اب ذرا اس فہرست یعنی شیڈیول پر نظر ڈالتے ہیں جس کا اتنا ذکر ہوا۔ اس میں کیا کیا شامل ہے؟ آپ نے کہا تھا 49 چیزیں ہیں؟ جی، فہرست کافی لمبی اور متنوع ہے۔ اس میں بہت سی بنیادی خوراکی اشیاء شامل ہیں، جیسے چینی، گندم کا آٹا، میدا، گڑ، چاول۔ ہاں، یہ تو بنیادی ہیں۔ پھر دودھ، دہی، لسی، بڑا گوشت، بیف، چھوٹا گوشت، مٹن، مرغی کا گوشت، زندہ مرغی، انڈے، مچھلی کی تمام اقسام۔ پھل اور سبزیاں بھی؟ جی، تمام قسم کے پھل اور تمام قسم کی سبزیاں بشمول آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک، لہسن، تمام قسم کی دالیں، بیسن، تمام قسم کے مسالہ جات۔ تیل اور گھی؟ جی، خوردنی تیل اور بناسپتی گھی کی تمام اقسام، مایا پیٹرولیم گیس LPG، نمک۔ یہ تو ہو گئی زیادہ تر کھانے پینے کی چیزیں۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ تعمیراتی سامان ہے جیسے سیمنٹ اور اینٹیں۔ اچھا، سیمنٹ اور اینٹیں بھی ضروری اشیاء میں؟ جی، اس فہرست کے مطابق ہیں۔ پھر زراعت سے متعلق چیزیں ہیں، تمام قسم کی کیمیائی کھادیں، تمام قسم کے بیج، تمام قسم کی کیڑے مار اور جڑی بوٹی مار ادویات۔ ٹھیک ہے، اور صحت کے حوالے سے؟ ہاں، کووڈ کے بعد شاید ان کی اہمیت بڑھی۔ سرجیکل دستانے، فیس ماسک، سینیٹائزر، آکسیجن گیس۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور کیا کچھ غیر متوقع چیزیں بھی ہیں؟ کچھ چیزیں شاید آپ کو حیران کریں۔ نان، تندوری روٹی، سادہ روٹی، چپاتی، ڈبل روٹی، بریڈ۔ نان اور روٹی بھی؟ جی، کھجوریں اور یہاں تک کہ سموسا، پکوڑا اور جلیبی بھی اس فہرست میں شامل ہیں۔ سموسا، پکوڑا، جلیبی؟ واقعی؟ جی، یہ فہرست میں آئٹم نمبر 47، 48 اور 49 کے طور پر درج ہیں۔ اس کے علاوہ کاغذ بھی ہے، لکھنے، چھاپنے اور پیکنگ والا۔ یہ فہرست تو واقعی بہت ہی وسیع ہے، مطلب روزمرہ کی تقریباً ہر ضرورت کی چیز کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جی، بنیادی خوراک سے لے کر تعمیرات، زراعت، صحت اور یہاں تک کہ کچھ تیار شدہ کھانے پینے کی اشیاء تک۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ حکومت قیمتوں پر کنٹرول کا دائرہ کتنا وسیع رکھنا چاہتی ہے۔ تو ہم نے اس قانون پنجاب پرائس کنٹرول آف اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 کا ایک تفصیلی جائزہ لیا۔ ہم نے اس کی دفعات دیکھی، ادارے دیکھے، اختیارات دیکھے، سزائیں دیکھی، اور یہ بھی دیکھا کہ کن کن چیزوں پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اب آخر میں اس سب کا لب لباب کیا ہے؟ اس کا اصل مطلب کیا بنتا ہے عوام کے لیے اور مارکیٹ کے لیے؟ دیکھیں، قانون کا جو ظاہری مقصد ہے وہ تو بہت واضح اور اہم ہے۔ قیمتوں کو کنٹرول کرنا، خاص طور پر ضروری اشیاء کی، اور ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کو روکنا۔ ہاں، مقصد تو نیک ہے۔ بالکل، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتظامیہ کو، یعنی صوبائی کنٹرولر جنرل اور خاص طور پر ضلعی انتظامیہ DC کو بہت وسیع اختیارات دیے گئے ہیں۔ قیمتیں مقرر کرنے سے لے کر تلاشی لینے، چیزیں ضبط کرنے، دکانیں سیل کرنے اور سزائیں دینے تک۔ اور جیسا ہم نے دیکھا، کچھ جگہوں پر تو CRPC کے معمول کے طریقہ کار سے ہٹ کر بھی کارروائی کا اختیار دیا گیا ہے۔ اور بار بار خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے خاص طور پر سخت سزائیں۔ جی، اور ضروری اشیاء کی فہرست بھی بہت لمبی چوڑی رکھی گئی ہے، تو کاغذ پر تو یہ ایک بہت مضبوط قانون لگتا ہے۔ لیکن کیا یہ کاغذ پر موجود اختیارات حقیقت میں مارکیٹ کو کنٹرول کر پائیں گے؟ کیا یہ مؤثر ہوگا؟ یہی $1 ملین سوال ہے۔ قانون بنانا ایک بات ہے، اس پر عمل درآمد کرانا بالکل دوسری بات۔ اصل چیلنج ہمیشہ نفاذ میں ہوتا ہے۔ کیا انتظامیہ ان وسیع اختیارات کو مؤثر طریقے سے اور سب سے اہم منصفانہ طریقے سے استعمال کر پائے گے؟ ہاں، منصفانہ استعمال بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ کیا یہ قانون واقعی قیمتوں میں استحکام لانے اور عام آدمی کو ریلیف دینے میں کامیاب ہوگا، یا یہ بھی ماضی کے بہت سے قوانین کی طرح فائلوں میں ہی رہ جائے گا، یا پھر اس کا نفاذ اتنا سخت ہوگا کہ مارکیٹ میں غیر ضروری رکاوٹیں پیدا ہوں گی یا بدعنوانی کے نئے دروازے کھلیں گے؟ تو اصل امتحان اس کا عملی نفاذ ہی ہے۔ جی ہاں،
اس قانون کی کامیابی یا ناکامی کا سارا دارومدار اس بات پر ہے کہ اسے زمین پر کیسے لاگو کیا جاتا ہے۔ کیا اس سے مارکیٹ میں توازن آتا ہے یا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور اس پر مارکیٹ یعنی تاجر، صنعت کار اور خریدار کیا رد عمل دیتے ہیں؟ اور کیا یہ پائیدار حل ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ کیا صرف انتظامی کنٹرول اور سزاؤں سے قیمتوں کے مسئلے کا مستقل حل نکالا جا سکتا ہے، یا اس کے لیے سپلائی چین، پیداواری لاگت اور مارکیٹ کے دیگر عوامل پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہمیں غور کرتے رہنا ہوگا اور اس قانون کے اثرات کو دیکھتے رہنا ہوگا۔ بالکل۔ اس تفصیلی گفتگو میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ اس جائزے سے سننے والوں کو اس نئے قانون کی مختلف جہتوں کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔